ایلیومینا کی خاص خاص کیا باتیں ہیں؟ کیوں جی یاد ہیں؟ ہاں بتائیں. تو تم ایلیومن تھی کیا؟ نہیں، میں نے آپ کو الگ بتایا ہو تو بتایا، کلاس میں تو نہیں بتایا، مجھے تو نہیں یاد. اب اوپر ہمارے گھر فائدہ کے پاس جب آتی ہیں کھانے کے وقت تو اس وقت باتوں میں شاید کوئی ذکر ہو گیا، بھول بھلا کے کہیں کلاس میں کہیں بتایا تھا میں نے. آپ بتائیں، اور کوئی بتائے پھر. جی بالکل صحیح ہے. اہم ترین علامت جس میں جو اس کی شخصیت بناتی ہے وہ یہ ہے کہ یہ آہستہ اثر کرنے والا گہرا زہر ہے جو خون کی نالیوں کو سکیڑتا ہے یا ان میں کچھ مادے جما دیتا ہے، جس طرح کولیسٹرول وغیرہ. اور مستقل خون کی نالیاں اگر سکڑ جائیں اور دماغ پر اثر پڑ جائے اور آرٹیریوسکلیروسس ہو جائے تو اس میں یہ دوا لمبا عرصہ کھلانی پڑے گی، 1-2 مہینے کی بات نہیں ہے. یہ بات خاص طور پر میں نے سمجھائی تھی. ٹھیک ہے. اور خارش کے متعلق کیا بتایا تھا؟ ہاں، پہلے کوئی ابھار نہیں آتے ہوتے جلد کے اوپر، اور جب اس کو مریض خارش کرتا چلا جاتا ہے تو پھر ابھار نکلتے ہیں، اور ان میں عموماً زردی مائل پانی یا پیپ جیسا مواد پیدا ہو جاتا ہے. اور کیا بتایا تھا؟ ہاں یہ بہت اہم ہے. آنکھوں کے چھپر وہ جس طرح کرونک ایگزیما ہوتا ہے اس سے موٹے ہو جاتے ہیں، اس طرح آنکھ کے چھپروں میں کھجلی اور وہ زیادہ موٹے اور بوجھل ہو جاتے ہیں. ان میں یہ بہت مفید ہے. اب تو ڈاکٹر صاحب کو بھی وہ چیزیں یاد رہنے لگ گئی ہیں ماشاءاللہ. ایک اور چیز کیا بتائی تھی؟ جی میدے تو خراب اکثر لوگوں کے ہوتے ہیں. کیا علامت ہے میدے کی خرابی کی؟ کٹے ڈگاری بڑے لوگوں کو ہوتے ہیں. یہ جو علامتیں ہیں ہر معدے کی بیماری میں یہی علامتیں پائی جاتی ہیں، الا ماشاءاللہ. میں نے یہ کہا تھا کہ اگر یہ علامتیں مزمن ہو جائیں اور مریض کا بیماری دائمی پکڑ بیٹھے اس کو، اس وقت ایلیومینا کام آئے گی. عارضی طور پر کوئی زیادہ کھا لیتا ہے، کوئی اور بے احتیاطی کر لیتا ہے، اس کو معدے کی تکلیف ہوتی ہے. معدے کی تکلیفیں ایک جیسی ہوتی ہیں کم و بیش، بعض بیماریوں میں فرق ہوتے ہیں نمایاں، لیکن عام طور پر جس کو کہتے ہیں معدہ خراب ہے اس کے لیے پرانے زمانے میں ایک دوا ہوا کرتی تھی لال مکسچر، جو ایلوپیتھک ڈاکٹر دیا کرتے تھے، کاربینیٹو. ہاں، اس میں ایپیکاک ہوتا تھا اور ٹنکچر زنجبار ہوتی تھی اور سوڈا بائی کارب. نہیں سوڈا بائی کارب اور سرخ سے رنگ کی میٹھی دوائی ہوتی تھی، اچھی ہوتی تھی. نمبروں کا مجھے نہیں پتا. ہم تو ڈاکٹر حفظ اللہ صاحب سے معدے کی دوائی لال دوائی کہا کرتے تھے تو دے دیتے تھے. وہ اچھے نسخے تھے. اب ڈاکٹر بھلا بیٹھے ہیں اور وہ خام خواہ فارماسیوٹیکل انڈسٹری کے پلے پڑ گئے ہیں. وہ بہت بہتر ہوتے تھے اور بہت تیز اثر دکھایا کرتے تھے. تو یہ جو دوا ہے یہ ایسے فوری کیسز کے لیے نہیں ہے. ایلیومینا میں یاد رکھیں کہ فوراً پیدا ہونے والی بیماریوں میں ایلیومینا چند بیماریوں کے سوا کام نہیں کرے گی. یہ ایک دائمی لمبا اثر پیدا کرنے والی دوا ہے اور اسی طرح یہ شفا بھی دیتی ہے. بواسیر کے زخم اور تیزابی پانی نکلنے، عورتوں میں تکلیفیں ہوتی ہیں حمل کے درمیان، یہ ویسے
اور اس میں تیزابیت بڑی نمایاں ہوتی ہے. ایک میں نے نشانی بتائی تھی حمل کے دوران. ہاں ٹھیک ہے. میں کہا عورتیں تو بازی لے گئی ہیں مردوں سے ماشاءاللہ ہیں, نمایاں سب باتیں یاد ہیں ان کو. ایسی عورت جس کو قبض نہ ہوتی ہو, حمل ہو تو قبض ہو جائے, اس کا علاج ایلیومینا ہے. یہاں یہ عارضی طور پر بھی فائدہ دیتی ہے. میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ بعض جگہ ایلیومینا عارضی بیماریوں میں بھی کام آتی ہے, ورنہ اکثر تو دائمی بیماریوں میں کام آتی ہے. یہ وہ ایک چیز ہے جس میں عارضی طور پر بھی کام دکھاتی ہے. اور اسی طرح پرانی دائمی کھانسی, اس میں بھی یہ مفید ہے. جی فائبرائڈس کے لیے میں نے اور دوائیں بتائی تھیں, لیپس ایلبا اور ایلیومن. ایلیومینا مجھے نہیں یاد بتائی ہو. اچھا بتائی تھی, ایلیومن تو بتائی تھی, ایلیومینا بھی بتائی تھی. اچھا پھر مجھے نہیں کسی نے بتائی. ہے کہیں بتاؤ. نہیں ممکن ہے ایلیومن کا, نہیں ہو سکتا ہے, بعید نہیں, کیونکہ ایلیومن جو ہے اس کے اندر بنیادی صفت یہ ہے کہ وہ سارے اثر اپنے سالٹس میں بھی دکھاتی ہے جو اس کے اندر پائے جاتے ہیں. تو اگر ایلیومن میں وہ صفت موجود ہے تو کچھ کسی نہ کسی حد تک ایلیومینا میں بھی ہو سکتی ہے. رول آؤٹ نہیں کر سکتے اس کو, لیکن مجھے یاد نہیں کہ میں نے کہا ہو.